یہ کہا گیا ہے پیپلز پارٹی کی طرف سے تو واضح طور پر کہ ابھی کچھ ترامیم آئی ہیں لیکن کچھ دیگر ترامیم جو ہیں وہ شاید اگلے فیز میں آئیں. سر یہ وضاحت کر سکتے ہیں کہ کون سی دیگر ترامیم یا کس قسم کی دیگر ترامیم ہیں جو آگے ان پروسیس ان پائپ لائن ہیں؟ دیکھیں کوئی ایسی چیزیں پائپ لائن میں نہیں ہوتی. یہ تو آپ کا آئین جو ہے اس کو اپ ڈیٹ ہوتے رہنا چاہیے. وقت کے ساتھ ساتھ جن چیزوں کی ضرورت آپ محسوس کر رہے ہو وہ ہونی چاہیے. دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی نے اگر یہ جوڈیشل ریفارمز کیے ہیں تو یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے. ہم نے تو سی او ڈی کے اندر بھی یہ مطالبہ رکھا تھا کہ یہ ہونے چاہیے. ہم نہیں کر سکے کسی وجہ سے, اب موقع ملا تو اس پہ ہم نے وہ کیا. تو آئندہ بھی جو چیزیں عوام کے لیے بہتر بنانے کی ضرورت ہوگی وہ یقیناً پاکستان پیپلز پارٹی انیشیٹو لیتی رہے گی اس پہ. ٹھیک سر, یہ بتائے گا کہ ایک بڑا مسئلہ تو حکومت اور اتحادی جماعتوں نے حل کر لیا, بلکہ اگر سچ کہا جائے تو پیپلز پارٹی نے زیادہ ایفرٹ کیا بجائے مسلم لیگ نون کے ان ترامیم کو حتمی شکل دینے میں. لیکن اس میں ایک بہت بڑا ایشو اپوزیشن کو ساتھ لے کر چلنا بھی تھا. سر جے یو آئی فے تو آ گئی لیکن پی ٹی آئی کیا وجہ ہے کہ شامل نہ ہو سکی اس سفر میں؟ بہت شکریہ جی, آپ نے ایک اہم ایشو کے لیے مجھے ٹائم دیا. گزارش یہ ہے کہ جو آپ پچھلے ایک ماہ سے تقریباً دیکھ رہے ہوں گے کہ اس پہ ایک سوشل میڈیا پہ بھرپور کمپین چلائی گئی ان چیزوں کو کنٹروورشل بنانے کے لیے, اور یہ تاثر دیا گیا کہ شاید کوئی ایسی آئین میں امینڈمنٹ کرنے جا رہی ہے پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این جو اس ملک کے لیے اور اس ملک کی عوام کے حقوق پہ ایک بہت بڑا کوئی ڈاکہ ہوگا. اور وہ ایک اس قسم کی فضا بن گئی کہ لوگ اس کا نام سننے کے لیے تیار نہیں تھے. لیکن جب وہ مسودے سامنے آئے اور اس پہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کا کنسنسس ہوا تو تحریک انصاف کے پاس اب کوئی آپشن نہیں تھی کہ وہ اس کو کسی بھی حوالے سے اخلاقی طور پہ, سیاسی طور پہ, کسی بھی حوالے سے وہ یہ نہیں ثابت کر سکے تھے کہ اس میں کیا خامیاں ہیں, کیونکہ وہ بالکل وہ چیزیں ہیں جو ایک آمر نے, ایک ڈکٹیٹر نے یا کسی بھی جوڈیشل ایکٹیویزم کے نتیجے میں جو چیزیں سامنے آئی تھی تو ان کو بھرپور حمایت بھی ملی اور 2/3 اکثریت سے ہم نے وہ ترامیم کی. اور اس میں یہ بھی دیکھنے میں آیا کہ کوئی ایسے لوگ جو اغوا کر لیے گئے ہیں جی, فلاں کی چادر چار دیواری کا تقدس پامال ہو گیا ہے جی, اور یہ اغوا برائے جو 26 امینڈمنٹ ہے یہ اس طرح کے نام القابات دیے جاتے رہے تھے, وہ سامنے نہیں آ سکا. پاکستان پیپلز پارٹی آج بھی یہ چاہتی ہے کہ تمام پولیٹیکل فورسز کو ہم ساتھ لے کر چلیں اور تحریک انصاف کو بھی اس کا ہم حصہ بنائیں. تحریک انصاف کی برابر نمائندگی ہے اس کے اندر. ہم نہیں چاہتے کہ تحریک انصاف جو ہے وہ کسی بھی حوالے سے عدم تحفظ کا شکار ہو. ان کے ساتھ جو بھی ہو وہ آئین اور قانون کے مطابق ہو. پاکستان ان کا تو ہمیشہ یہ مطالبہ رہا ہے کہ ایک پاکستان ہونا چاہیے, کسی کے لیے قانون اور آئین اور ہو اور کسی کے لیے اور ہو, یہ تفریق نہیں ہونی چاہیے. تو ہم تو آج بھی ان کو ساتھ ملا کے چلنے کے لیے تیار ہیں اگر وہ کسی بھی حوالے سے چلنا چاہے تو. ٹھیک, آپ درست کہہ رہے ہیں سر کہ پیپلز پارٹی تو 18ویں ترمیم میں بھی سب جماعتوں کو ساتھ لے کر چلی تھی. سر میری مگر عرض یہ ہے کہ اب لگ یہ رہا ہے کہ جیسے منصور علی شاہ صاحب کے اوپر جھکاؤ پی ٹی آئی کا ہے, یحییٰ آفریدی صاحب کے اوپر جھکاؤ مسلم لیگ نون کا ہے, مطلب ہر جماعت دوسرے جج کے حوالے سے نام لینے سے خوفزدہ نظر آتی ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی کی تو بظاہر کوئی انکلائنیشن نظر نہیں آتی ہے کسی خاص مخصوص جج کے حوالے سے, آپ کیا رہنمائی کریں گے اپوزیشن کی بھی, آپ کی جماعت کیا رہنمائی کرے گی اپوزیشن کی بھی اور حکومت کی بھی کہ اس سے قطع نظر ایک منصفانہ طریقے سے تعیناتیاں ہونی چاہیے؟ دیکھیں ہمیں تو قطعاً جو ہے ہمارے لیے تو سارے جج صاحبان جو ہیں وہ انتہائی محترم ہیں جی. ہمیں تو کوئی بھی ہماری پسند کا نہیں ہے. دیکھنے کا تو یہ ہے کہ یہ حالات پیدا کس نے کیے, یہ جوڈیشری کے اندر جو تفریق ہے یا انتشار ہے یہ کس کی وجہ سے آیا. کون جوڈیشری کو اپنے من پسند فیصلوں کے لیے دھونس دھاندلی للکارنا برا بھلا کہنا
ججز کی جو کریکٹر اسیسینیشن ہے، ان کی فیملیز کے بارے میں باتیں کرنا، یہ کس جماعت کا وتیرہ ہے؟ پاکستان پیپلز پارٹی تو ان چیزوں پہ یقین نہیں رکھتی. منصور علی شاہ صاحب ہمارے لیے تو انتہائی قابل احترام ہے. اگر یہ کمیٹی جو ہے، جوڈیشل کمیٹی جو ہے، یہ اگر ان کو بھی کرتی ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی تو قطعاً جو ہے وہ یہ نہیں چاہتی کہ یہ نہ ہو. ہم تو مولوی منظور جیسے جسٹس کو بھی، مولانا مشتاق جیسے جسٹس کو بھی ہم نے بھگتا، پھر افتخار چودھری، ثاقب نثار، جسٹس گلزار، یہ سارے جو ججز تھے یہ کیا کچھ نہیں کرتے رہے جی ہمارے خلاف. تو ہم نے تو کبھی کسی کی ذات پہ انگلی نہیں اٹھائی، بلکہ انہی کے پاس بار بار جاتے رہے کہ ہم آپ سے ہی انصاف لیں گے، اور ہمیں انصاف ملا، چاہے تاخیر سے ملا.